اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ سب سے افضل درود شریف بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس لیے اس کو پڑھا کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ کی اتنی تعریف کہ جتنا بڑا وہ رب ہے، اس کا عظمت والا چہرہ جتنا عظمت والا اور جتنا بڑا ہے، جس کے کن کہنے سے ساری دنیایں بن گئی، تو اللہ رب العزت کی اتنی تعریف کیا کریں۔ جب اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کی شان کے مطابق۔ کئی تعریفیں، کئی، جیسے آپ کو کسی دنیا میں کسی تک کام ہو تو پہلے آپ کتنے پل باندھتے ہیں تعریفوں کے، تو وہ تو اصلی مالک ہے، اس کے تو پل باندھے، اور پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، اور پھر اپنی جو ریکویسٹ ہے نا وہ اللہ کے آگے بڑی عاجزی کے ساتھ رکھیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میری طرف سے اپنے سارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، سب کو عید مبارک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کا کل کا دن بڑا خوشی سے گزرا ہوگا۔ آج بھی عید کا دوسرا دن ہے، تو عید ہی ہے، اس کو کیا کہتے تھے ہمارے بچپن میں؟ شاید ٹرو یا کچھ اس طرح کا ہی لفظ تھا، دوسرا دن۔ اور 3 دن تک لوگ تو عید مناتے ہی ہیں، کسی دن کسی رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، کسی دن کسی سے ملنے جاتے ہیں، اور کس دن کسی سے ملنے جاتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ سب کو خوش رکھے، اور اللہ میرے وطن عزیز پہ اتنی مہربانیاں، اتنے کرم، اتنے فضل فرمائے کہ جتنا ہم نے اللہ سے مانگا بھی نہ ہو، اس سے بڑھ کے، کیونکہ وہ اتنا بڑا رحیم اللہ ہے کہ وہ انسان کے مانگنے سے بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑا اللہ ہے، اس سے مانگا کرے۔ اور عید پہ کل بڑی بارش تھی صبح، جب عید نماز کا ٹائم تھا، بہت تھی، پھر بھی لوگوں نے جا کے عید کی نماز پڑھی ہوگی اس کے بغیر تو، اور اس سے پہلے وہ فطرانہ میں کسی نے ایک دن پہلے دے دیا ہوگا، کسی دن اس دن دیا ہوگا۔ میں تو الحمدللہ ایک دن پہلے ہی دے دیا تھا، کہ پھر زندگی کا کیا پتا۔ گناہوں کی تلافی ہے وہ فطرہ تھا، اس کے بدلے جو ہماری کمی بیشیاں کوئی رہ گئی نا، روزے میں، نماز میں، کوئی کچھ اور ادب اداب میں، قرآن پاک کی پڑھنے میں، تو وہ اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتا ہے۔ دعا کیا کریں، اللہ ہمارے تو رجسٹر بھرے پڑے ہیں گناہوں کے، بس تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، تو بس تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری کتاب سے نکال دے۔ اس دن ساری امتوں کے سامنے جب حساب ہوگا تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو مالک۔ اور کتنی مائیں ہیں جن کے بچے پردیس میں دور ہوں گے، ماں باپ نے عید تو کی ہوگی لیکن اپنے بچوں کے بغیر یا اپنے شوہر کے بغیر
یا اپنے والدین کے بغیر کیا عید ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. کل میں بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اکیلی نے عید کی. میاں بھی عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، اللہ ان کا قبول و مقبول فرمائے، اچھے کام کے لیے گئے ہوئے تھے. خوش قسمتی ہے ان کی بھی ہماری بھی. اور پھر ایک بیٹا جو ہے وہ اس کی سٹینڈ بائی فلائٹیں لگی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں آ سکتا تھا. اور جو بڑا بیٹا ہے تو پھر اس کی بیٹی کا ایگزام ہے، اللہ زندگی دے، کامیابی دے. تو کتنی دفعہ بچوں نے بہوؤں نے فون کیے، لیکن وہ ایک جو خلش تھی نا، اور شاید میں کل روئی تو نہیں تھی کل، اس سے شاید میرے سر کو چکر سے آنے لگ گئے. میں نے بہت کل فیل کیا. میری بیٹی نے بلایا ہوا تھا کہ مما لنچ ادھر آ کے کریں، لیکن مجھے اتنے چکر آ رہے تھے اور میری طبیعت خراب ہو گئی اور ایسے میرے پیٹ کے اندر درد محسوس ہو رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ کھایا ہوا بھی نہیں تھا. بہرحال سب بہن بھائی بھی دور تھے، ورنہ زیادہ تر میرے بچے کہتے ہوتے ہیں کہ چلیں اب دادا دادی تو ہے نہیں ہے، نانا ہاؤس عید کرنی ہے. تو اب انہوں نے چونکہ ایک دو دن بعد خود آنا ہے شادی کے لیے یہاں پہ، تو اس لیے پھر کوئی گیا بھی نہیں ہم میں سے. اللہ خوش آباد رکھے. لیکن امید ہے کہ سارے مرد ہوں یا عورت، انہوں نے ہر رشتہ نبھایا ہوگا. عورتوں نے صرف اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو یہاں پہ رکھ کے عید عید نہیں کی ہوگی، کوئی سسرال والے بھی ہیں، ان کا بھی کوئی حقوق حق ہیں. اور جو اپنے حقوق پورے نہیں کرے گا وہ یہ بھی دیکھے گا انشاءاللہ تعالی کہ آگے ان کے بھی جو ہوں گے نا، آگے ان کے بچوں کی باری آئے گی یا ان کی آئے گی تو وہ بھی وہ مزہ چکھیں گے. اور اسی طرح عورتیں ہیں، انہوں نے اگر اپنے بھائیوں کو بہنوں کو عید مبارک کی ہوگی تو امید ہے کہ اپنے سسرال میں بھی انہوں نے عید مبارک کی ہوگی، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہوگا، ان کو کوئی عید وشز کی ہوگی، غریبوں کا بھی دھیان رکھا ہوگا. کچھ نے کوئی روٹھے ہوئے ہوں گے ان کو بھی منایا ہوگا، کچھ نے، کیونکہ عید پہ ہماری حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی روٹھا ہوا ہے ہمسائے میں، رشتہ داریوں میں، تو ان کو منائیں اور رشتے کو نبھائیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ جب عورت نئی نئی جاتی ہے نا تو میاں کا ذرا روب ہوتا ہے اور وہ جیسے تیسے آہستہ آہستہ شرلی چلانے تو شروع کر دیتی ہے، کیونکہ ایک پتھر پہ ایک ایک قطرہ گرے تو سوراخ تو ہو جائے گا. تو پھر جب اس کے ذرا اپنے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو صرف اس کو اپنے پیرنٹس یاد رہ جاتے ہیں اور دوسروں کے بہن بھائی پیرنٹس مائنس ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہی ان کی بھی بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بھی اپنے گھروں میں ہوتا ہے، باری لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اس میں سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے رشتے نبھائیں. اللہ کا شکر ہے، بہت شکر ہے، بھائیوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہمیشہ، بہنوں نے، اور اللہ کا شکر ہے بچوں نے، بہویں ہیں، بیٹے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اب جتنا شکر کرے کم ہے. ہم نے تو اپنے ددیال ننیال سے سب سے یہی دیکھا کہ عزت احترام کرتے ہیں. تو امید ہے میری بچیوں نے، میری بہنوں نے، میری چھوٹی بیٹیوں نے ضرور اپنے سب کا احترام کیا. یقین کریں جو آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے. اگر دماغ میں ہم کچھ فطور ہی رکھیں گے نا تو گھاس پھوس ہی اگے گی، پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہم کریں گے. لہٰذا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو، آپ لوگوں کو گھروں میں خوش رکھے، آپ کی عبادات کو قبول کرے، اپنی بہوؤں کے لیے بھی وہ چیز پسند کریں جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں، بلکہ ان کو اس سے بھی بڑھ کے کریں. آپ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح بیٹیاں جو گھروں میں ہیں ان کو بھی اپنے میکے سے آس ہوتی ہے. ہمارے بھائی یا ہمارے پیرنٹس یا کئیوں کے پیرنٹس نہیں ہوتے تو بھائی ہوتے ہیں، ہمیں عید آئے گی، ہمیں وش کریں گے، ہمیں تحفے آئیں گے.
مجھے یاد ہے کہ میری ماں کو میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تو میری مامی انگلینڈ سے میری امی کی عید بھیجتی تھی اپنی زندگی کے آخری سانس تک. اور جو ایک ماموں پاکستان میں تھا لازمی میری ماں کی عید لے کے آتے تھے جس میں پیسے کپڑے اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا مہندی اور سیویاں چاول اور کیا ہوتا ہے چینی اور پتہ نہیں اس طرح کی جو اس وقت رواج تھا وہ کرتے تھے. میری امی بڑا خوش ہوتی تھی ہماری اور ہماری دونوں امیوں کی ہماری عید آئی ہے ہماری عید آئی ہے. تو بیٹیوں کو بہنوں کو امید ہوتی ہے اسی طرح اگر بیٹے ہوں تو پھر ان کے ماں باپ کو یا ان کی بہنوں کو ان سے امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دے کہ ہم سب کی امیدوں پہ پورے اترے اور سب سے بڑھ کر غریبوں کو اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں کہ اس دن ان کے دل میں نہ ہو کہ سب اچھے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے. پہلے ان کو کپڑے لے کے دیں کہ اپنی پسند کے کپڑے لو اور اپنی پسند کے ٹیلر سے سلواؤ اور ہم دیں گے سلائی بھی اور اچھے کپڑے اور جو دل آتا ہے پکا کے وہ کھاؤ. پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آج ہم کیا پکائیں. اللہ کو راضی کریں. اللہ آپ سے ضرور بضرور راضی ہوگا انشاءاللہ. تو عید مبارک تو ہو گئی. اللہ کا آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے. اور بہت ساری بچیاں پریشان کے بھی فون آئے اس سے بھی میرا دل خراب ہوا کہ یار بچیوں کو بھی پیار کرنا چاہیے. بہت ساری ماؤں کے آئے کہ جی ہماری بہو نے ہمیں پوچھا بھی نہیں یا کئیوں نے کہا ہماری بھابھیوں نے ہمیں پوچھا بھی نہیں. اس سے بھی مجھے دکھ ہوا کہ یار یہ بھی غلط ہے. ساری چیزیں ہی غلط ہیں. اگر سب کو لے کے چلیں تو صراط مستقیم وہی ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی نفل پڑھ لی یہ قرآن پاک پڑھ لیا دورہ قرآن ہو گیا فلانا ہو گیا. حقوق العباد ہیں سب سے پہلے کیا پورے کیے؟ کیا نیبرز کے حقوق کیے؟ کیا غریبوں کے حقوق کیے؟ کیا رشتہ داروں کے حقوق کیے؟ یہ سوال ہوگا. تو جو عبادات کا سوال ہے نا وہ تو اللہ اور بندے کا ہے. اللہ تو معاف بھی کر دیتا ہے. میرے تو نیبرز میں بھی شکر ہے کہ وہ بھی مجھے بار بار پوچھتے رہے کہ آپ اکیلی ہیں اور وہ بار بار کچھ بھیجتے بھی رہے. مجھے شرم آنے لگ گئی کہ یار نہ کریں اتنا پلیز. میں اتنا شوقین نہیں ہوں. جو چیزیں بھی میں نے لا کے رکھی ہیں دیکھی چکھی بھی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کیا. ان کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جو بہنیں یا بزرگیں یا ہماری بہنیں دوستیں اعتکاف میں بیٹھی تھیں اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول کرے ان کی دعائیں قبول کرے. ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور جو مائیں اور جو بیٹیاں اور جو بہنیں پریشان تھیں نا انہوں نے بھی مجھے بہت کل رلایا. مجھے عید کی خوشی کم ہوئی اور ان لوگوں کا غم زیادہ. نہیں یار ایسے نہ کیا کریں. رشتوں کو پیارے طریقے سے نبھایا کریں. اللہ دیکھ رہا ہے. ہر رشتہ امپورٹنٹ ہے. ہر رشتہ امپورٹنٹ ہے. پیار کیا کریں. بہویں ہیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں نا ان سے آپ کی نسل چلنی ہے. بھابیاں ہیں تو وہ آپ کی بہنوں کی طرح ہیں. اب آپ کے ماں باپ کے گھر میں جدھر کبھی آپ کا جھنڈا لگا ہوا تھا نا آپ کا راج تھا اب ان کا ہے تو شکر ہے اللہ نے بھائی دیے تو تبھی بھابیاں آئیں. اللہ ان کو بچوں کو سلامتی دے خوش رکھے. سب اسی طرح کے سسٹم چلتے ہیں. تو مجھے ایک دو بچیوں نے بڑے دور دور سے بھی اور کنٹریز سے لیٹر بھیجا کہ کچھ مصیبتیں کچھ پریشانیاں ایسی ہیں. انہوں نے لکھا چھپکلی کی طرح جو ہمارے ساتھ چپک کے رہ گئی گلے وہ نہ ادھر ہو رہی ہیں نہ ادھر ہو رہی ہیں اور نہ کوئی کام ختم ہونے کا نام جو ہے وہ پورا ہی ہونے کا نام نہیں لے رہا. پریشانیاں ہیں بہت. اور جو استخارے کا انہوں نے کہا بتایا اس پہ آپ کا شکریہ لیکن یہ ہماری بڑی پریشانی ہے اس کے لیے بتائیں. تو پھر میں نے آج سوچا میں اب کیا بتاؤں. پھر میں نے سوچا کہ اچھا ان کو جن کا گھر نہیں ہے سب سے پہلے وہ سن لیں جن کا گھر نہیں ہے جن کے سورس آف انکم بہت کم ہے. اللہ کی مرضی ہے.
اللہ نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، جس کو چاہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مرضی ہے نا اس کی، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اس سے مانگے وہ بڑھا دے گا، اس کو کوئی مشکل ہے، اس نے کوئی کسی سے اجازت لینی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سورہ الاعراف آیت نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر اور کھیتیاں دی مگر کتنا کم شکر تم ادا کرتے ہو۔ گلا بھی کیا ہے اللہ نے کہ شکر نہیں پھر کرتے، جب مصیبت ہوتی ہے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو، اور جب پھر کہتے ہو یا اللہ ہمارا پورا ہو جائے گا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے۔ اللہ نے کہا جب میں وہ مصیبت دور کر دیتا ہوں، پریشانی، اور میں جو مانگتے دے دیتا ہوں، پھر یوں کرتے ہیں جیسے کبھی مجھے پکارا ہی نہ تھا، جیسے مجھ سے کبھی مانگا ہی نہ تھا۔ یہ سارے جہانوں کا پروردگار ہم سے گلہ فرما رہے ہیں، تو گلہ تو سچا ہے، میں تو خود اس کی گواہی دیتی ہوں، کرتے تو ہم سب اسی طرح ہی ہیں، کیا نہیں کرتے؟ قرآن میں اس نے لکھا ہے، یہ 3-4 صورتوں میں تو آگے پیچھے آئے ہیں یہی جملے ایک آدھ لفظ آگے پیچھے، تبھی تو اس نے کہا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ، جب مضطرب ہوتے ہیں نا بہت پریشان تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، روتے پیٹتے۔ جب تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں تو اس کو اپنی عقل اپنی طاقت سمجھتے ہیں اور پھول جاتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں ہمیں بنا کے کوئی بنایا نہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھ ٹیڑھی کر دے، منہ ٹیڑھا کر دے، بولا نہ جائے، ہمیں فالج کر دے، چلا نہ جائے، دماغ چھین لے، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ کپڑے بھی پہنے ہیں کہ نہیں، تو کیا ہوگا؟ ہمیں یہ بھی بھول جائے کہ نوالے کو آگے گزارنا ہے۔ بڑے بڑے عقل والے بہت بہت سمجھ والوں کو دیکھا ہے کہ بیچاروں کو فالج ہو گیا تو پیمپر بھی کوئی اور لگا، تو بس، اور جوانی میں تو ڈرا کریں، استغفار کی کثرت کیا کریں۔ یہ تو ان کا ہو گیا جن کا کوئی کاروبار یا گھر نہیں ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورہ الاعراف آیت نمبر 10۔ 151 ٹائم آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ دن میں ایک دفعہ پڑھیں، لیکن ہر نماز کے بعد 15 دفعہ آپ اس کا ورد رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسری جگہ پہ آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ہمارے ساتھ غم چپک کے رہ گئے۔ ان کو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، آپ نے جب اوپر دیکھا جبرائیل علیہ السلام ایک دروازے سے باہر آئے، وہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، وہ اس دن فرسٹ ٹائم کھلا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن پاک کو اللہ نے دنیا زمین آسمان بنانے کے 2000 یا شاید 2500 سال پہلے لکھا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں 2 چیزوں کو اللہ نے نور کہا، ایک سورہ فاتحہ الحمد شریف اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اس کے الفاظ کا جو ترجمہ ہے نا، مانگنے والا سکون سے پڑھے، ہو بہو اللہ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا
الحمد شریف کو کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ صبح شام 7 مرتبہ آمن الرسول کو بھی پڑھ لیا کریں آخری دعا۔ نہ شیطان رہے گا، نہ تنگی، نہ بے روزگاری، نہ جھگڑے، نہ لڑائی، نہ مصیبتیں، رحمت ہی رحمت، نہ چور، نہ ڈاکو، نہ نقصان۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ یہ دو نور صرف ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، تو ہم اس کے امتی ہو کے اتنے بد نصیب ہو جائیں کہ ہم نہ یہ پڑھ سکیں۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ شاید یہ ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا کریں۔ اور دوسرا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اور میں نے تمہیں لوگوں میں سے ایک بندے کو نبی بنا کر بھیجا زمین پر، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ سوری لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ، جو لالچ کے حد تک تم لوگوں کے لیے حریص ہے، لالچی بن کے تم لوگوں کے لیے بہتریاں مانگنے کے خواہش مند ہے، تمہاری اچھائیاں چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے حریص، اللہ نے کہا ہے، لالچی بن کے اپنی امت کے لیے بھلائیاں اور بہتریاں مانگتے ہیں۔ رعوف الرحیم ہے وہ اپنی امت کے لیے، رعوف بھی ہے، نرم، رحیم بھی ہے، ان کے غلطیوں کو معاف کر۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ، تو کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کا ذکر ہوا ہے اس میں، تو اس کو بہت پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ۔ یہ نہیں کہ صبح اور شام ہمیں کہہ دیا تو ہم یہی پڑھیں، آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ ضرور پڑھیں، اور اس کے علاوہ اس کو بے حساب پڑھیں، اور ایسے بھی پڑھا کریں۔ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، یہ پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کیونکہ یہ بھی خاص حضور پاک کے لیے اتری تھی، جس میں کہ ان کو حوض کوثر کا انعام بھی دیا گیا، اور کہا تیرے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے، تیرے دشمن ہی ابتر ہوں گے۔ ان کو جوڑیں اور ایک دانہ گنا کریں، ایک دانہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے رکے ہوئے کام، اور جن بچیوں نے کہا ہے نا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پھنس گئے ہیں، ہمارے گلے کا مصیبت بن گئے، اٹک گئے ہیں، وہ کھل جائیں گے۔ آپ اس کو پڑھا کریں، پہلے دن آپ سے جتنی پڑھی جائے گی، میرا تو خیال نہیں کہ کوئی آپ کو رکاوٹ بنے گا اس میں پڑھنا۔ یہ 2 آیتیں اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھا، ایک گن لیا۔ پہلے دن اگر 33 دفعہ پڑھے جائے، 40-41 دفعہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ آپ یقین کریں کہ منجمد چیزیں جو ہیں نا، منجمد کھڑی ہوئی، وہ بھی ایسے اس کے ساتھ گھومنے لگ جاتی ہیں۔ میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی، یہ ہم نے بہت سال پہلے، اس وقت ابھی میرے بچے چھوٹے تھے تینوں، اور چھوٹا بیٹا بالکل فیڈر پی رہا تھا، اس وقت ہم نے یہ پڑھی تھی۔ ایک بچی کی شادی ہوئی تھی، وہ میرے بیٹے کے ہاؤس ماسٹر تھے، اور ہمارے ساہیوال کے تھے، اقبال ونگ کے حسن عبدال کیڈٹ کالج میں، اور وہ چونکہ ان سے ہمارے تعلقات تھے ساتھ، تو بچی کی شادی ہو گئی، اور بندہ شادی کر کے 2-3 مہینے رہ کے اللہ ہی اس کو پوچھے ذلیل و خوار کرے دفع ہو گیا، اور وہ بیچارے روتے پیٹتے انتظار کرتے رہ گئے اور لے کے نہیں گئے۔ تو پھر ہم نے اپنے قرآن پاک کے استاد سے پوچھا تھا، تو انہوں نے ایک پلیٹ سی میں کہا تھا گلاب کے پھول رکھ کے یہ پڑھیں، تو پھر یہ چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حرکت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو ہم نے پڑھا تھا، میں کسی اور دن آپ کو بتاؤں۔ بہرحال آپ اس کو پڑھنا تو شروع کریں، بند چیزیں چل پڑیں۔ اور خوشخبری کے لیے آپ سورہ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔
अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजदा का आइलन फागना ववजदा का, देखिए अब जरा सा रुको तो फिर जबान अटकने लग जाती। फअम्मल यतीमा फला तकहर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। इसमें देखें अल्लाह ने कहा क्या, मैंने ये अपना पंसूरा ही रखा है आज। अल्लाह ने कहा वद्दुहा, चाश की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की अल्लाह ने कहा जब वो छा जाए हर चीज को। माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, तेरा रब ना तो उससे बेजार हुआ है ना उसने तुम्हें छोड़ा है। कुछ दिन वही नहीं आई थी ना, आपने इंशाल्लाह कहे बगैर बात कोई कह दी थी, कुछ दिन वही नहीं आई, बल्कि ये भी कहते बात बनी हुई है। अल्लाह ने हजूर पाक को वक्फा दिया था ताकि ये वही के बोझ को बर्दाश्त कर सके। वो बड़ी तकलीफ दह चीज थी, जब रोज वही आती थी तो आपको बड़ी ही जिस्म में और सर पे ऐसे बोझ बोझ। ज़ाहिर है अल्लाह के कुरान को अपने सीने पे उतारना मजाक है कोई? तो अल्लाह ने ये कहा है माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, ना तुझसे बेजार हुआ ना तुझे छोड़ा। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तुम्हारा आने वाला वक्त तो तुम्हारे पहले वक्त से बेहतर होगा। और देख लें रोज अच्छा ही होता गया। पहले हर खदीजा से शादी कर दी अल्लाह ने, और वो मालदार तरीन कमाने वाली औरत थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके लिए उसने अपनी पूरी दौलत जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। एक दिन नहीं कहा नहीं। और फिर हज़रत अबू बकर सद्दीक जैसा सच्चा दोस्त दे दिया, जिसके पास इतनी दौलत थी जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो आपने इस्लाम की खातिर और लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए वो सहारा मिल गया। फिर हज़रत उमर फारूक जैसा दोस्त, उस्मान गनी जैसा दामाद और दोस्त दे दिया, जिसने ऐसे अपने पैसों को बहाया जिनके अभी भी बैंक में अकाउंट चल रहे हैं उस्मान गनी के। जो बागात दिए, जिसको कहते हैं ना वो बाग इफक का, वो उन्होंने ही वक्फ किया। तो वो जनाबे वाला उन अल्लाह ने कहा फिर तुम्हें बेहतर है। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, और फिर तेरा रब तुझे इतना देगा अनकरीब के तू खुश हो जाएगा। देखें फिर अल्लाह ने उनको हौज़े कौसर का वादा कर लिया और उनको मकाम महमूद पे फाइज करने का वादा कर दिया। उनको 2 नूर अता फरमा दिए। उनको क्या कुछ अपना महबूब चुन लिया, उनको आसमानों की सैर करा के मुलाकात कर ली। अल्लाह वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा की भी कसरत किया करे। अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा, खुश हो जाएगा, तो अल्लाह आपको देगा। आप ये पढ़ेंगे ना, बहुत देगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या अल्लाह ने कहा तुम्हें यतीम नहीं पाया, फिर तुम्हें सहारा दे दिया, यानी कि दादा मिल गया, फिर चचा मिल गया, उसके बाद ये बीवी या दोस्त भी दरमियान में मिल गए। क्या सहारा नहीं दे दिया अल्लाह ने, तुम्हें छोड़ा वैसे। बाबा ज्यादा का आयलन फअगना, फिर तुम्हें तंग दस्त देखा तो तुम्हें गनी कर दिया। अमीर तरीन बीवी, अमीर तरीन दोस्त, और हर तरह के और आने आने लग गए इस्लाम के लिए फतूहात और खजाने। तो अल्लाह ने कहा फअम्मा साइला फला तनहर, तो तुम भी मंगते को ना झिड़क। फअम्मा भी नेमति रब्बी का फहदिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा किया कर। ये भी मेरे रब ने फजल किया, ये भी मेरे रब ने, हर काम रब की वजह से हुआ है ना, तो फिर उसका मानो। तो ये खुशखबरी कशीद करके लाने के लिए है मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ जो बुजुर्ग हैं, और वो भाई बेटे बच्चे जो परेशान है ना, हाल है ना, ये उनके लिए है सारी बातें। इसको पकड़ ले। सूरत वद्दुहा इतनी जल्दी खुशखबरी लाती है, आप सोच नहीं सकते, इतनी जल्दी खुशखबरी लाती है। इसको आप 6 दिन में 600 दफा पढ़ सकते हैं, और आप 3 दिन में भी 600 दफा पढ़ सकते हैं, और हर नमाज के साथ भी पढ़ते रहा करें, लेकिन वजीफा तो वो है ना आप करें। फिर इसमें जो डंडे वाला काम 9 जगह आया, वो रुक के
9 چیزیں اللہ سے مانگے، ہر ڈنڈے والے کاپ پہ یا کریم یا کریم یا کریم 9 دفعہ پڑھ کے چیزیں مانگے، اللہ دے گا۔ پھر اس کی آیت والا سوف یوتی کا ربو کا فترزا پڑھے، اللہ آپ کو بے حساب دے گا۔ اللہ کو آپ نے کیا سمجھا؟ آج میں ان بچیوں کا پڑھ کے میسج پریشان تھی، پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں یہ چیزیں ان کو بتاؤں گی اور علم نشرہ پڑھیں، سختیاں دور ہو جائیں۔ اس میں ہے یہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اس کے متعلق الگ تو میں ڈیٹیل کئی دفعہ بتا چکی ہوں، پھر بتا دوں گی، لیکن اس کی بھی کثرت کیا کریں۔ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اسی یہ پوری صورت پڑھا کریں۔ اور رزق کی تنگی میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ رزق کے لیے پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت بہت ہی بڑا ہے، سب کچھ دے دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ اس نے ہمارے لیے تو بنایا ہے، وہ تو دے رہا ہے، ہم کھا پی کے شکر نہیں نہ کرتے۔ بات تو یہ ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے کوئی چیز ہم بے صبرے بن جاتے ہیں، جلد باز ہے نا۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور جو کوسچن کرتے ہیں میں ضرور جواب دیتی ہوں ہر ایک کو، کوئی فون بھی کرتے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، کوئی ادھر ہی لکھتے ہیں یوٹیوب پہ، جیسے بھی کسی کو مناسب لگے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے شوہر کو، بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بہووں کو، بیٹی کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، سب کو یاد رکھے، اور پاکستان کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور ہر طرف سے خوشخبریاں عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔